اسلام ہے، بلوغ ہے، عقل ہے، اس کے بعد ہے صحت، یا ہم اس کو کہتے ہیں قادر علی الصوم، قادر علی الصوم، روزے پر قدرت، مریض نہ ہو، صحیح ہو، یہ بھی شرط ہے۔ یعنی ایک آدمی مریض ہے اور اب آپ کہیں کہ تو روزہ رکھ ورنہ تو گناہ گار ہوگا، چھوڑ دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ مریض کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مرض کی حالت میں روزہ فرض نہیں ہوتا، مرض کی حالت میں نہیں، صحت کی حالت میں فرض ہوگا، صحیح ہوگا تو روزہ ہوگا، مریض ہے تو نہیں۔ لیکن اب یہ سمجھنا ہے جو آج کے ہمارے کانسیپٹ خلط ملت ہوئے ہوئے ہیں، مکس ہوئے ہوئے ہیں، اور مرض کے اندر ہم ہر مرض کو شامل کر لیتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی مرض ہو، نزلہ زکام بھی ہو گیا، حضرت نزلہ زکام میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا یہ صحیح رہے گا؟ سمجھ لیں آپ اس بات کو، مرض شرط ہے، شرط ہے صحت، صحت شرط ہے۔ جیسے اسلام روزے کے لیے بلاغت، بلوغت، عقل، اسی طرح قادر علی صوم، روزہ رکھ سکتا ہو، یا یہ معنی لے لیں یا یہ صحت لے لیں، صحیح تندرست۔ تو جس طرح ہر ایک کی ضد تھی، کافر ہے فرض نہیں ہے، بالغ نابالغ ہے فرض نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، بچہ ہے، فرض نہیں ہے، اسی طرح مریض ہے تو روزہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ لیکن اب مریض کس لیول کا ہے؟ سوال یہ مریض کس لیول کا ہے؟ کیا ہر مرض جو آج ہم نے کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ چھوٹا سا بھی نزلہ زکام ہو گیا، کسی کو تھوڑی سی بھی کوئی کھانسی ہو گئی، جی روزہ نہیں، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے تو جی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جی مریض ہے، کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں، ذہن میں رکھیں یہ بات۔ مرض کے لیے کرائٹیریا سمجھ لیں تین باتیں، یا تو وہ اگر روزہ رکھے گا تو ایسا مریض ہوگا کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، امتداد مرض اس کو کہتے ہیں، امتداد مرض، کہ مرض بڑھ جائے گا۔ مرض کے حوالے سے تین باتیں، مرض یعنی یا تو یہ ہوگا امتداد مرض، یا تلف ہوتا ہے، تلف اعضاء، کیا مطلب؟ یعنی پہلا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ایسے مریض ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا مرض بڑھ جائے گا، خدا نہ کرے کوئی لیور پرابلم ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، اور آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا، میرا تجربہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہلے تجربہ کر چکے ہیں؟ یا تو اس طرح پتہ چلے گا، یا پھر ڈاکٹر کہہ چکا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ بات کہ نہیں اگر آپ نے روزہ رکھا، ایک اوتھینٹک آپ کا ماہر معالج جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے یہ بات کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو انتہائی درجے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی صحت کو نقصان۔ کیا مطلب صحت؟ یا تو آپ کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، کڈنی ضائع ہوگی، آپ کی فیل ہو جائے گی، آپ کا گردہ ضائع ہو جائے گا، آپ کا ہارٹ کا پرابلم بڑھ جائے گا، جو کوئی بھی مرض آپ کا بڑھ رہا ہے، تو یا تو مرض لمبا ہو جائے گا، یا وہ عضو سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یا اس طرح کا تیسرا مسئلہ کہ آپ کی جان چلی جائے گی، تیسرا معاملہ جان چلی جائے گی، خشیت علی نفس، آپ کی اپنی جان کے اوپر آپ کی بن گئی۔ یہ تین چیزیں اگر ہوتی ہیں، مرض کا لمبا ہو جانا، یا کسی عضو کا ضائع ہو جانا، یا تیسری چیز کا جان کا چلا جانا، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ مریض، کیا کہیں گے؟ اب روزہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض نہیں، چھوڑتا ہے گناہ گار ہوگا نہیں ہوگا؟ بولیے گناہ گار، یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے الحمدللہ۔ لیکن اگر اس کے علاوہ یہ تینوں چیزوں میں مرض میں نہیں پایا جا رہا، تھوڑا سا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا معمولی زکام، نزلہ، یا چھوٹا موٹا کسی کو سر میں درد ہو گیا، ہلکی سی کوئی بات ہو گئی، تو ہم نے تو اس کو ایک بہانہ بنا لیا ہے، خدا صاحب میں روزہ نہیں۔ آج کل خصوصی طور پہ لوگ پوچھتے جی بلڈ پریشر، شوگر، ارے بھائی یہ کس کو نہیں ہے آج کے دور میں؟ ہر گھر میں بلڈ پریشر ہے، ہر شخص کو شوگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر آپ روزے سے؟ ہاں، یا تو آپ کا بلڈ پریشر شوگر میں نے بتا دیا، یا تو یہ لیول ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس لیول پر ہے کہ آپ بالکل آخری حد پر ہے، اب آپ نے رکھا تو آپ کا انتقال پر ملال، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، خدا نہ کرے۔
یا جناب اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، آپ کی وینیں پھٹنے کا خطرہ ہے، ایک مثال ہے، یا آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے، پھر آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل نارمل بات ہے، فرق سمجھ لیں، جیسے میں نے بچے کے معاملے میں فرق سمجھایا، اسی طرح مرض کے معاملے میں بھی فرق سمجھ لیں۔ پہلی چیز مرض کی کیا آ گئی ہمارے دماغ کے اندر کہ یہ تین باتیں، امتداد مرض، اگر ہاں مرض لمبا ہو جائے یا کوئی عضو ضائع ہو جائے یا پھر جان کے جانے کا خطرہ ہو جائے، تو ان تین صورتحال کے اندر اب آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں، الحمدللہ، یعنی اب مرض آ گیا، یہ ہماری شرط نہیں پائی جا رہی، صحت والی شرط نہیں پائی جا رہی، اب مرض والی پائی جا رہی، لیکن مرض کا معنی آپ سمجھ گئے۔